वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त बाखैरियत होंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको दुनिया आखिरत में कामयाब फरमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। तो दोस्तों आज मेरा रेस्ट है, तो घर बैठा हुआ था तो अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया है, तो मैंने कहा चलें उसके पास चलते हैं और गपशप करते हैं। और एक मेरा दोस्त दुबई से आया हुआ है, तो वो उनके पास हम बैठेंगे। भाई वासिम साहब है, उन्हें एमएससी किया हुआ है और मार्बल की दुकान है। और भाई नवीद जो दुबई से हैं उनको भी उधर बुलाया है, तो वहाँ पर बैठ के इंशाल्लाह हम गपशप करेंगे। चलें जी, आपको मिलवाते हैं अपने दोस्तों से। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, तो ये मेरे घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा ये रास्ते में सारा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जनाब। अब यार मसरूफ़ियत की ज़िंदगी है, तो अब तो टाइम ही नहीं मिलता। नौकरी से फारिग होते हैं तो घर के काम, तो घर का काम अभी एक कर रहे होते दूसरा आ जाता है। कभी बच्चों का मसला, उनकी पढ़ाई का मसला, कभी उनकी दवाई लेना, फिर घर का राशन सब्ज़ी। ये जब तक ज़िंदगी है भाई ये मसाइल तो चलेंगे। बहरहाल इंसान की ज़िंदगी में जो खुशगवार जो है ना लम्हात होते हैं वो सिर्फ जो है ना ज़माने तालिब इल्मी के हैं। बड़ी अच्छी ज़िंदगी होती है, स्टूडेंट दौर बड़ा अच्छा होता है जी। भाई वासिम साहब की शॉप पे हम आ गए हैं, मार्बल की शॉप है, ये देखें जनाब। तो अभी इनसे आपको मिलवाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम जनाब। हमीद भाई कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है जी। मैं पहले आपकी शॉप नहीं दिखा दूँ दोस्तों को? दिखाएं, ज़रूर दिखाएं सर जी। अच्छा जी, ये वैरायटी आपके पास कौन कौन सी है? अपने पास कराची वैरायटी होती है और हमारे पास जो है वो पेशावर वैरायटी होती है, दोनों वैरायटीज अवेलेबल। हाँ अच्छा, काम कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार जो है सर जी ठेकेदारी निज़ाम में जो है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल के रेट हैं वो बहुत हाई हो गए हैं। हाँ जी, आसमानों को छूने लग गए हैं। अच्छा अब अच्छा। लोगों के पास एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्सेस बहुत लगा दिए हैं, इनकम कम है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, सेविंग होती नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जो इन्वेस्टर हजरात हैं अब वो जो है ना इस जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है उसको अब खैरबाद करते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, ये काम की काफ़ी रूटीन अब ये स्लो हो गई है काफ़ी ना। बहुत स्लो हो गया। हाँ इन्वेस्टर जी। जो हैं अब इसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा अच्छा। जो वो आम बोरी का रेट होता था सीमेंट की, वो 450-500 की होती थी। अच्छा अच्छा। अब तो सर जी 1300 से वो क्रॉस कर रही है सीमेंट की बोरी। नहीं माशाल्लाह, आपके पास जो माल पड़ा ये तो बहुत ज़्यादा है यार, सर मटेरियल बहुत है। इन्वेस्ट किया था, अब तो यूँ समझ के हाँ जी, ये मटेरियल माशाल्लाह बहुत है आपके पास ना। इधर इन्वेस्ट करके हम फंसे पड़े हैं। आप चलें जी, अल्लाह पाक आसानी हमारे ये। भाई हैं जनाब नवीद बलोच खान साहब, हाँ जी हाँ जी। ये दुबई में सेटल है माशाल्लाह 10 साल से। अच्छा अच्छा। ये आए हुए पाकिस्तान में। क्या हाल है जनाब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया? ठीक। वेलकम जी, पाकिस्तान आ गया आप माशाल्लाह। जी जी। और जी कैसे हैं? ठीक अल्लाह है? के एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कारोबार कैसा चल रहा है आपका दुबई का सिस्टम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कारोबार चल रहा है। उधर हमारा उधर सेल एंड परचेज का काम है। अच्छा अच्छा। जी जी, हमारा उधर का काम ये अल्हम्दुलिल्लाह। कोरोना के बाद दुबई के हालात अभी सही हुए या नहीं हुए? नहीं जी, ये हर जगह पे अमेरिका, पाकिस्तान, दुबई एक ही हालात हैं। क्राइसिस आया हुआ अच्छा, है। ये तकरीबन पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमीद भाई। हाँ अल्लाह माफ़ करे, जो है ना ये अवाम जो है ना बड़ी परेशान है इस हवाले से ना। मुआशी लिहाज से सर जी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं हाँ। वो भी अब यूँ समझ लें कि अपनी माशत को नहीं संभाल पा रहे। हाँ जी बड़े बिल्कुल। बड़े हालात आ रहे हैं कोरोना के बाद। सही सही देखने सही। में यही आ रहा है। ये नवीद भाई जी 2 साल बाद आए हैं माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। ये पिछली छुट्टी में आया था, इन्होंने शादी की थी जी माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ठीक है, तो मैंने मुझे याद है। पिछली छुट्टी में आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी की है, एक बच्ची हुई है। अल्लाह का बड़ी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे जी। जी जी। अभी इस छुट्टी बच्चियाँ में तो रहमत हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कराना है, इंशाल्लाह वो कराएंगे। छुट्टी पूरी हो जाएगी, 2 महीने चले जाएंगे। नहीं अच्छा, ये मैंने देखा है, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई सऊदी अरब है, जी अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये जो बाहर भी जितने लोग काम कर रहे हैं ना, उनका ये हिसाब वैसे ठीक है, ये साल बाद या 2 साल बाद आते हैं,
ادھر آ کے جناب 1-2 پلاٹ لے کے پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک سیونگ کا بڑا اچھا سسٹم ہے ان کا. حمید بھائی آخر وہ بھی تو وہاں بڑی مشکلات کاٹ کے کچھ سیونگ کرتے ہیں جو بھی ادھر انویسٹ کر جاتے ہیں. پاکستان میں زیر مبادلہ لاتے ہیں. ہاں جی بالکل. جتنا باہر سے زیر مبادلہ پاکستان میں آتا ہے تو اس میں پاکستان کی معیشت کو سپورٹ ہوتی ہے, بہتر ہوتا ہے پاکستان میں. تو یہ ہمارے جو پردیسی بھائی ہیں یہ ان کی یہ مہربانی ہے کہ وہاں یہ بھوک پیاس اور بچوں کا پیار ماں باپ کی شفقت کو قربان کر کے جاتے ہیں. قربان کر کے بالکل جی. بہت میں تو کہتا ہوں یہ بہت بڑی قربانی ہے جی. یہ خاص طور پہ جب رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا خاص طور پہ عید کا مواقع پہ نا, یہ پردیسی لوگوں کو بڑا محسوس ہوتا ہوگا. کیسے نوید بھائی؟ جی جی, خاص کر عید کے دنوں میں ہاں جی اپنے گھر والے دوست احباب سب یاد آتے ہیں, بہت یاد آتے ہیں. ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے. ہاں جہاں جی پہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں آپ پردیس میں, ادھر نیو لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اور ریلیشن ہوتا ہے, گھر والوں کے ساتھ اور ریلیشن ہوتے ہیں. تو وہ احساس بھی ہوتا ہے, احساس سے محرومی بھی ہوتی ہے. اگر پاکستان میں کوئی فیسلٹیز ہوتی تو ادھر ہماری گروتھ ہو جاتی, ہم باہر ملک کیوں جاتے. ہاں یہ تو ہے بس جی, یہ تو اللہ کے نظام ہے. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو رزق موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جہاں کسی کا اللہ نے نصیب لکھا ہے وہاں تو ہر بندے نے جانا ہے. حمید بھائی یہ جو باہر لوگ جاتے ہیں, آپ فرما رہے تھے کہ بھائی یہاں آتے ہیں 2-3 پلاٹ پرچیز کر کے واپس چلے جاتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو وہ لوگ جو وہاں محنت کرتے ہیں, میانہ روی سے کام لیتے ہیں. ہاں جی بالکل. اور اپنے ہے کہ بھائی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں. ہاں جی تو محنت سے وہ کام کرتے ہیں, تو وہ سیونگ کر کے وہ لے آتے ہیں. جو ان چیزوں کو اصول کو عمل درآمد نہیں کرتے تو وہ عیاشی میں چلے جاتے ہیں, کلبوں میں جاتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, پیسے کو بے ریگ استعمال کرتے ہیں. تو وہ تو بلکہ الٹا ان کے اوپر بوجھ پڑ جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ جی, یہ واسم بھائی یہ انہوں نے ایم کام کیا ہوا ہے, یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, اور یہ ایک پرائیویٹ ادارہ بھی چلا رہے ہیں, سکول ان کا چلا رہے ہیں. تو آپ اپنے نوجوان جو ہے نا, ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں, ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ حاصل کریں؟ آپ سر جی میں آج کی نیو جنریشن کو یہی میسج دوں گا کہ جو بچوں کو نہیں پڑھا رہے وہ بچوں کو پڑھائیں. اور قومیں جو ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی ترقی کرتے ہیں جو تعلیم سے وابستہ رہی ہیں. ہاں جی بالکل. آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو اسلامک تعلیم دیں, بچوں کو حفظ کروائیں, دینی تعلیم دلوائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سکول کی ایجوکیشن دلوائیں جسے ہم دنیاوی تعلیم بولتے ہیں. بالکل. سکول ایسا چوائس کریں جس میں بچے کو ہے نا جو فنی مہارت دیتے ہیں. یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یہ ان میں بھی یہ حصہ لینا ضروری ہے. سوشل ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کمپیوٹر نالج آنا چاہیے کہ کس طرح ٹائپنگ کا سافٹ ویئر کام کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے اپلیکیشن ان کو آنی چاہیے, تاکہ جب وہ تعلیم سے فارغ ہو, اکثر نوجوانوں کو دیکھا تعلیم سے فارغ ہو کے نا وہ محنت مزدوری سے پھر آری ہو جاتے ہیں. ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے. ماشاءاللہ آپ نے ایم کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا یہ آپ جاب نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے کاروبار کی لائن میں آ گئے ہیں, تو اس کی کیا وجہ؟ آپ اتنا پڑھے ہیں تو اس کا تو فائدہ نہ ہوا پھر آپ کو. جی میں نے جاب بھی کی ہے سر, میں بینکنگ کو جوائن کیا ہوا تھا, اور انشورنس کمپنی میں نے جوائن. تو کیا وجہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ نے اپنے بزنس کو ترجیح دی ہے. سر آپ کے پاس اچھی تعلیم ہے, اچھا پوٹینشیل ہے, آپ اپنی سکلز کو دوسرے کے بزنس میں انوالو کر دیکھ کے ٹائم دے کے ان کے بزنس کو پروموٹ کرتے ہیں. کیوں نہ اگر ہم سکل اپنی کو اپنے بزنس میں لگائیں. ہاں جی بالکل. تو ملازم پیشہ جو ہے وہ ایک خاندان کو پالتا ہے, اور جو بزنس مین ہوتا ہے وہ نسلوں کو پالتا ہے. نسلوں کو. بالکل جی, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا نوید بھائی, آپ تھوڑا سا اپنے نوجوان کو یہ پیغام دے دیں جو ہمارے بے شمار یہ نوجوان ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں, تو باہر جانے کے لیے کیا ان کے کوالٹیز انہیں مطلب ہونی چاہیے, ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے یا کوئی ہنر وغیرہ؟ جو بھی میرا بھائی باہر جانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کے پاس یا تو تعلیم ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا, یا پھر اس کے پاس کوئی سکل ہونی چاہیے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے. سکل سے مراد کمپیوٹر کا کوئی کورس ہو, یا کوئی ہارڈ ویئر کا کوئی کورس ہو, اگر یا ہنر ہو کسی قسم کا, ویلڈنگ کا, یا کوئی بھی ہنر, گاڑی ریپیئرنگ کا کوئی بھی ہو, یا ادھر تعلیم کام آتی ہے یا پھر ہنر کام آتا ہے, تو پھر وہ ادھر جا کے صرف مزدوری کرے گا. بالکل. اکثر میں نے دیکھا ہے یہ
جو لوگ باہر جاتے ہیں نا وہ 5 لاکھ یا 6 لاکھ میں ویزا لے کے جناب چلے جاتے ہیں، ان کے پاس ہنر کوئی ہوتا نہیں ہے، وہاں جا کے مہینے میں 2 مہینے بعد جناب وہ وہاں سے پریشان ہو کے واپس آ جاتے ہیں اور اپنے والدین کا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ تو وہاں جانے سے پہلے جو نا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن یہ ضروری ہے کہ ہنر یہ ضروری ہے، اگر ویسے ہم چلے جائیں گے کوئی چلا جائے گا تو پھر ناکامی ہے، پھر امید بھائی بات فائدہ نہیں ہو یہ ہے سکتا۔ کہ کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی پلاننگ ہونی چاہیے، اس کی پریپریشن ہونی چاہیے، ہاں جی بالکل تو پھر وہ اس کام کو سٹیپ لے۔ بالکل باہر لوگ جاتے ہیں تو اس سے پہلے باہر جانے کی تیاری کریں، جیسے ہم کہتے ہیں دنیا جو ہے بندہ عیاشی کے لیے نہیں آیا بلکہ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنے، اس کا پلان ہے چاہیے بالکل۔ اسی طرح آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، پھر اپنا بھرپور تیاری کے ساتھ بندہ جائے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک سپہ سالار ہے، وہ اگر وہ فائٹ کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے بارڈر پہ، تو وہ اپنی بندوق اپنی مشقیں جو ہیں وہ ساری چیزیں گھر پہ رکھ کے خالی ہاتھ چلا جائے تو اس نے مرنا ہی ہے نا۔ بالکل بالکل چلیں جی بالکل۔ ہاں نوید بھائی جی اور طبیعت سنا ہے کتنی 2 ماہ کی چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں؟ 2 ماہ کی چھٹی پہ آئے ہیں بھائی ادھر۔ چلیں جی بہرحال جو بھی ہے یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اپنا ہے، اپنے ملک جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، بالکل بالکل۔ پوری دنیا آپ چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، لیکن جو محبت اور پیار پاکستان میں آ کے ملتے ہیں نا وہ باہر نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ جو مدر لینگویج ہے وہ سب سے پیاری ہاں تو ہوتی اس لیے جو ہے نا آپ جو ہے نا پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دیں، پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ پاکستان۔